نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم دیکھیں تو معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت پائی جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے لیکن زندگی میں سکون اور عافیت سے وہ محروم ہیں۔ وہ رات میں سکون کی نیند نہیں حاصل کر پاتے، دن میں سکون کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں گزار پاتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کہیں نہ کہیں ہم آج اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور کر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اولاً اللہ سے مضبوط کریں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اسے کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اگر ہماری تقدیر میں لکھے ہوئے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ تو کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور انسان کی عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی مگر نیکی۔ یعنی نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت جب کہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو رزق سے محروم کر دینے والا کون سا عمل ہے؟ انسان آخر رزق میں تنگی کیسے دیکھنے لگتا ہے؟ انسان کا رزق تنگ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی وجہ بیان فرمائی کہ وہ گناہوں کا عادی ہو جانا ہے۔ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ممکن ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز سوائے دعا کے کوئی دوسرا عمل نہیں بدل سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی بھی عمل کے تعلق سے ہماری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہم دعا کریں، دعا کریں گے اس عمل کے تعلق سے تو اس کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ہر عمل اور ہر چیز اور ہر پریشانی اور ہر تکلیف میں ہمیں ایک تو دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں، آپ لمبی عمر چاہتے ہیں، آپ زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ نیک اعمال کریں۔ یعنی ہماری نیکی، ہمارے نیک اعمال ہی ایک وہ سبب ہے کہ جو ہماری عمر میں اضافے کا، برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی زندگی میں برکت، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نیکی کرے، کثرت کے ساتھ نیکی کے والے اعمال میں حصہ لے، کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رزق حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک آمدنی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں موٹی سے موٹی آمدنی ہونے کے باوجود بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔
یعنی ان کے رزق میں جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران ہمیں اولاً اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمیں یہ تنگی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جہاں سے ہماری آمدنی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو، حرام راستے سے ہم اس کو کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے کر ہم اس کو کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ، جھوٹ اور فریب دے کر ہم جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ہم کسی تجارت کو قسم کھا کر کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت قسم کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رزق میں، اس تجارت میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی بات بات میں قسم کھانے والے کے رزق سے جو ہے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس میں بھی احتیاط برتنی ہے کہ بات بات میں ہم قسم نہ کھایا کریں، خاص طور سے کسی چیز کی خرید و فروخت کے وقت، خاص طور سے اپنے مال کو بیچتے وقت، کہ نہیں میں نے قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ یہ میں نے اتنے میں ہی خریدا ہے، مجھے اتنے میں پڑتا نہیں آ رہا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس آپ گاہک کو اپنی مانگ بتائیں کہ ہمیں اتنے کا بیچنا ہے، آپ کو لینا ہو تو لے لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر قسم کھائیں گے آپ بات بات میں یا اپنے مال کو قسم کھا کر بیچیں گے، یاد رکھیے آپ کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی اور بے برکت رزق آپ کو ملے گا، وہی آپ کو تنگی نظر آئے گی جس سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو اپنی تنگی سے نجات پانے کے لیے ایک تو حلال کی تلاش ہو، حلال کی کوشش ہو، اور قسم کھانے سے پرہیز ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ۔ عام طور سے جو رزق سے لوگ محروم ہوتے ہیں، رزق کی تنگی میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہم رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوب محنت کر رہے ہوں، خوب کما رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ برابر ہم گناہ والے عملوں میں لگیں۔ یاد رکھیے آپ چاہے کتنا ہی کمائیں، کتنی ہی محنت کریں، کتنی عمدہ تجارت کریں، کتنی بڑی تجارت کر لیں، اگر آپ ساتھ ساتھ گناہوں کے اندر بھی ملوث ہیں اور گناہ آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آپ زیادہ آمدنی آنے کے باوجود، زیادہ عمدہ کاروبار ہونے کے باوجود بھی آپ پریشان ہو جائیں گے اور لمبے زمانے تک آپ اس تنگی کو، اس پریشانی کو محسوس کریں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو اور اپنی ضرورتوں کو تلاش کرتے وقت ہم جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں۔ اب ہمیں رزق کے اندر برکت کیسے حاصل ہوگی؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رزق میں برکت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، یا ایسا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم رزق میں بے تحاشا اضافہ دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو اور بیان میں آپ اس کو سماعت کریں گے۔